السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر فضا خان اور میں ہوں پاکستان در پردہ میں آج اٹھائیں گے پردہ ان حقائق سے۔ تحریک انصاف میں فارورڈ بلاک کی خبریں، جنید اکبر کا اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج کا فیصلہ، بانی پی ٹی آئی کی قومی سلامتی کمیٹی میں شرکت، سیاست یا حقیقت، اور ہوا بھارت کا اصل چہرہ بے نقاب۔ ناظرین، تحریک انصاف کے داخلی معاملات بھی عدم استحکام کا شکار نظر آ رہے ہیں۔ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے معاملے پر پارٹی میں اختلافات سامنے آئے۔ خیبر پختونخوا میں بھی بڑی تبدیلیوں کی بازگشت سنائی دے رہی ہے، جبکہ قومی اور صوبائی اسمبلی میں فارورڈ بلاک کے قیام کی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ شیر افضل مروت نے انکشاف کیا کہ آئندہ ماہ قومی اور خیبر پختونخوا اسمبلی میں پی ٹی آئی کے فارورڈ بلاک بن سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ تحریک انصاف کوئی تحریک نہیں چلا سکے گی اور اسے بلاول بھٹو زرداری کی مصالحتی پیشکش قبول کر کے فیس سیونگ کر لینی چاہیے۔ تاہم چیئرمین بیرسٹر گوہر نے یہ کہا کہ پارٹی میں کسی سطح پر فارورڈ بلاک نہیں بن رہا اور ایسی باتیں غیر ضروری، غلط اور حقائق کے برعکس ہیں۔ اور ناظرین، کل ہی اسی طرح کی بات پی ٹی آئی کی ایک اور رہنما بھی کرتی دکھائی دی۔ پی ٹی آئی کے رہنما شاندانہ گلزار نے کہا ہے کہ مجھے آج پتا چلا کہ عاطف خان اور وزیر اعلیٰ کا بھی کوئی گروپ ہے۔ دوسری طرف پاکستان کی سیاسی بساط پر ایک نئی چال دیکھنے میں آ رہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے قومی سلامتی کمیٹی کے دوسرے اجلاس میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی شرکت کی تجویز دی ہے۔ تاہم کیا یہ معاملہ محض سیاسی بیان بازی تک محدود دکھائی دیتا ہے یا پھر اس میں کوئی حقیقی پیش رفت ممکن ہو سکتی ہے؟ حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان اس مسئلے پر سنجیدگی کس حد تک موجود ہے؟ تحریک انصاف ایک جانب بانی پی ٹی آئی کے پرول پر اجلاس میں شرکت کی کوشش کرتی نظر آتی ہے اور دوسری ہی جانب احتجاجی حکمت عملی پر بھی غور جاری ہے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین اور کے پی کے میں تحریک انصاف کے سربراہ جنید اکبر نے اعلان کیا کہ اڈیالہ جیل کے باہر کیمپ لگانے سمیت مختلف شہروں میں احتجاج کیا جائے گا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عید کے بعد ممکنہ تحریک کے لیے کارکنان تیار رہیں۔ اور تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان نے وضاحت کی ہے کہ حتمی فیصلہ مرکزی قیادت اور بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر ہوگا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پارٹی کے اندر اس مسئلے پر مکمل یکجہتی موجود نہیں اور ممکنہ احتجاج پر بھی ابہام برقرار ہے۔ حکومت وزراء کے متضاد بیانات بھی اس معاملے کو مزید پیچیدہ بنا رہے ہیں۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے مشورہ دیا کہ اگر تحریک انصاف بانی پی ٹی آئی کی قومی سلامتی کمیٹی میں شرکت چاہتی ہے تو اسے اسپیکر قومی اسمبلی یا وزیر اعظم کے سامنے باضابطہ درخواست دینی چاہیے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ اب دوسری جانب وزیر مملکت برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل نے پیرول پر شرکت کے امکان کو رد کرتے ہوئے صرف ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی گنجائش کا اندیا دے دیا ہے۔ یہ متضاد بیانات اس امر کی عکاسی کرتے ہیں کہ حکومت کے اندر بھی اس مسئلے پر واضح اتفاق رائے موجود نہیں ہے۔ کیا حکومت واقعی بانی پی ٹی آئی کی قومی سلامتی کمیٹی میں شرکت کی اجازت دینے پر غور کری یا پھر یہ محض ایک سیاسی چال ہے؟ تحریک انصاف کیا واقعی مفاہمتی پالیسی اختیار کرنے کے لیے تیار ہے یا یہ معاملہ محض دباؤ ڈالنے کا حربہ ہے؟ اگر بانی پی ٹی آئی کو شرکت کی اجازت نہ ملی تو تحریک انصاف کیا اسٹریٹجی اختیار کرے گی؟ کیا کے پی کے اور قومی اسمبلی میں فارورڈ بلاک تحریک انصاف کی طاقت کو مزید کمزور کر دے گا؟ یہ اور بہت سے سوالات، اور جیسے کہ عید کے بعد احتجاج کے حوالے سے بھی جو مؤثر حکمت عملی ہے وہ کیا بن سکتی ہے، بن پائے گی، نہیں بن پائے گی، یہ سوالات جواب دینے کے لیے میرے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں۔ خرم روکھڑی صاحب اور شاندانہ گلزار صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ خرم صاحب تشریف لانے کے لیے، شاندانہ آپ کا بھی بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ خرم صاحب، میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گی، یہ جو بھی نیشنل سیکورٹی کا معاملہ تھا، قومی سلامتی کا معاملہ ہے، اور ہم اکثر سیاسی شخصیات کو کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ ملک سب سے اوپر ہے، کسی کی شخصیت پارٹی اہم نہیں، ملک سب سے زیادہ اہم ہے، لیکن جب پریکٹیکلی ثابت کرنے کی بات آتی ہے تو عملی اقدامات اور زبانی جمع خرچ دونوں چیزوں میں فرق نظر آ رہا ہوتا ہے۔ کیسے دیکھیں گے پوری سچویشن کو؟ دیکھیں، اس پہ جب یہ سیکورٹی کونسل کا اجلاس طلب ہوا نا تو انہوں نے ایک اچھا رویہ اپنایا اور انہوں نے 14 آدمیوں کے آفیشلی نام دیے اسپیکر قومی اسمبلی کو۔ اس کے بعد انہوں نے 3 بندے اور بھی ایڈ کروائے اور یہ جانا چاہتے تھے ایز اے پارٹی، ایز اے پولیٹیکل پارٹی یہ جانا چاہتے تھے۔ اب کون سے موڑ پہ کس نے جا کے رات کو 2-3 بجے ان کو ڈیریل کیا، اس پولیٹیکل پروسیس جو آپ کا نیشنل سیکورٹی سے ریلیٹڈ ہے، کس نے ان کو روکا، یہ کیوں رک گئے، اور یہ بہانہ بن جاتا ہے کہ جی جب تک ملاقات نہ کرائی جائے ہم نہیں بیٹھیں گے۔ ٹھیک ہے، ان کو چاہیے تھا یہ بیٹھتے، اور جیسے کے پی کے وزیر اعلیٰ علی امین خان نے شرکت کی، دیٹ واز اے ویری پازیٹیو اپروچ، اور اچھا کیا انہوں نے بیٹھ کے، انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو بھی دیا، باتیں بھی ہوئیں۔ تو ان کو چاہیے تھا ایز اے پارٹی، ان کو اس بہت اہم معاملے کو سمجھتے ہوئے اس اہم پوائنٹ پر ان کو بیٹھنا چاہیے تھا۔ انہوں نے لوز کیا نہ بیٹھ کے۔ اب آپ آوازیں سنیں گی فارورڈ بلاک کی یا دیگر آوازیں جب آتی ہیں تو وہ جو پولیٹیکل لوگ ہیں جنہوں نے پولیٹیکل ایک زندگی گزاری ہوتی ہے ایک پارٹی کے اندر، ان کو پارٹی کے بیچ میں اچھائی برائی میں وہ چل رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ بالکل کٹ آف نہ ہو جائیں یا ایسے فیصلے نہ لیں کہ جس کی وجہ سے ان کو بھی نقصان پہنچے۔ تو آئی کنسیڈر یہ انہوں نے اپنا نقصان کیا۔
ٹھیک ہے شاندانہ صاحبہ، آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنا نقصان کیا؟ کیونکہ آپ کی پارٹی میں اس ٹائم پہ دو طرح کی رائے ہے. کچھ لوگ ہیں جو بڑی سمجھ بوجھ کا مظاہرہ کرتے ہوئے، بڑی بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سچویشن کے مطابق یہ مان رہے ہیں کہ کہاں پہ ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، کہاں پہ پارٹی کو تتر بتر نہیں ہونا چاہیے، کہاں پہ ہمیں لوز بال نہیں کروانی، کہاں پہ ہمیں اسٹرینتھ شو کرنی ہے، کہاں پہ بردباری کا مظاہرہ کرنا ہے. لیکن کچھ لوگ ہیں جو بہت زیادہ صرف ایموشنل کارڈ پہ پلے کر رہے ہیں جس سے پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے. لیکن کیونکہ آپ نے سوال ایسا پوچھا ہے تو مجھے انفارچونیٹلی سچ بولنا پڑے گا، اور روکری صاحب سے ابھی سے میں معذرت کر لیتی ہوں. میں ہر کسی کی عزت کرتی ہوں لیکن جھوٹے کی عزت نہیں کر سکتی. اب میں آپ کو جھوٹ بتاتی ہوں جھوٹ کہاں پہ ہے. یہ روکری صاحب کی میں بات نہیں کر رہی ہوں. جو جھوٹ ایک پیراڈائم فلوٹ کر دیا گیا ہے. تو یاد ہوگا کہ اگست میں ہمارا سنجانی میں جلسہ ہونا تھا، اور جلسہ روکنے کے لیے، جلسہ کوئی بھی چیز نہیں ہوتی، وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی ہو، وہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ نہیں ہوگا. اسپیکر نیشنل کی مدد سے اڈیالہ کے دروازے کھولے گئے اور بیرسٹر گوہر صاحب اور اعظم سواتی صاحب خان سے ملنے گئے. ان سے ریکویسٹ کی کہ سر ہمیں اپوزیشن سے بھی، تمام ملکی اداروں سے، سب سے ریکویسٹ آ رہی ہے کہ جلسہ آپ ڈیلے کر دیں سپٹمبر تک. خان صاحب سنی، خان صاحب نے اگری کیا اور جلسہ ملتوی ہو گیا. ٹھیک. آج بھی یاد ہے کہ 6 ستمبر اور 7 ستمبر کو ہم سیشن میں تھے اسمبلی میں، 2024 کی بات کر رہی ہوں، اور سیشن ہمارا سٹارٹ ہی نہ ہو، 12 بج گئے، 1 بج گئے، 2 بج گئے. پتہ چلا کہ پھر جی ساری دنیا اڈیالے پہنچی ہوئی ہے، اور اس میں بھی اسپیکر صاحب نے مدد کی، دروازے کھلوائے اڈیالے کے. اور خان صاحب سے ریکویسٹ کی گئی کہ جی مریم نواز ناراض ہو رہی ہے کہ پنجاب میں جلسہ نہیں ہونا، مت کریں. تو خان صاحب نے بہت کلیئر جواب دیا کہ یہ پنجاب نہ مریم نواز کا ہے، نہ عمران خان کا ہے، نہ کسی اور کا ہے، یہ وطن پاکستان ہے، جلسہ تو ہوگا، بات ختم. آپ نے اریسٹ کرنا ہے اریسٹ کر لیں. دوسری بات، ہمیں جو اور یہ کھل کے ملی ہے، یہ کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے. صاحبزادہ حامد رضا، علامہ راجہ ناصر عباس، اچکزئی، سب نے انفارم کیا کہ جی پری میڈ ڈیسیژنز تھے. اس پہ پی ٹی آئی نے اسٹامپ لگانی تھی. وہ کمرے میں آ جاتے، they would have had to agree. اب یہ کیسے اگری کرواتے مجھے نہیں پتا، بٹ دس از دی انفارمیشن وی گاٹ. ٹھیک ہے. تیسری بات، اسپیکر صاحب نے ایک رینڈم سا نمبر دے دیا پی ٹی آئی کو کہ جی آپ اتنے ایم این ایز لیں، اتنے سینیٹرز لیں. سینیٹرز کا نہ کوئی حلقہ ہوتا ہے نہ ان کی عوام ہوتی ہے. وہ بلانے چاہیے تھے اسپیکر صاحب کو یا پی ٹی آئی کو، جو بھی تھا ایسے کر رہا تھا، کہ جن کے حلقے میں ایکچوئل ٹیررزم پورے. سو اس پہ میں اور جنید اکبر اور لطیف خان، میں پارلیمانی پارٹی میٹنگ میں تھی نہیں، لیکن جنید اکبر اور لطیف چترالی نے یہ بات کہی تھی اور ہم سب اس بات پر متفق ہیں. میں and I was one of the few in the minority who said this کہ اگر جیل سنجانی کا جلسہ ڈیلے کرنے کے لیے کھولا جا سکتا ہے تو اتنی امپورٹنٹ میٹنگ کے لیے بھی کھولا جا سکتا ہے. علی امین پی ٹی آئی کا بھی ہے، عمران خان کا بھی ہے، چیف ایگزیکٹو بھی ہے، اس نے پارٹی کی طرف سے وہاں پہ شمولیت. تو علی امین کو تبدیل کرنے کی باتیں بھی گردش کر رہی ہیں شاندانہ صاحبہ. سوری، علی امین گنڈا پور صاحب کی ریپلیسمنٹ کی باتیں چل رہی ہیں، عاطف خان صاحب ان کی جگہ لے سکتے ہیں، ان کو ہٹایا جا سکتا ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے یہ تو دوسرا معاملہ ہے. اگر ہے بھی تو میں نے بھی کل پہلے دفعہ ہائی کورٹ میں سنا، میں جو پشاور ہائی کورٹ میں تھی. لیکن جسٹ ٹو اینڈ دس میٹر کہ علی ہیز ڈن ہز جاب، رائٹ، ہی ہیز ریپرزینٹڈ پی ٹی آئی. اگر میں آپ کو ایک اصل بات بتا سکوں، میں نے جو سنا ہے کہ اس میٹنگ میں ٹھیک ٹھاک ڈانٹیں پڑی ہیں ان پرٹیکولر فارم 47 کے پرائم منسٹر کی ٹیم کو، کہ آپ کا ایک ہی کام تھا کہ پی ٹی آئی اس کمرے میں بیٹھے. اور آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اس کے بعد عمران خان نے بھی اس فیصلے کی تائید کی کہ اگر میجورٹی آف ایم این ایز نہیں جانا چاہ رہے تھے تو آپ نے ٹھیک کیا. وی آر اے ڈیموکریٹک پارٹی، وی آر ناٹ اے فیملی اورینٹڈ پارٹی. دوسری بات، علی بات، عاطف صاحب اگر ان کو ریپلیس کریں گے، عاطف صاحب اس وقت ایم این اے ہے تو ذرا مشکل لگتا ہے کہ وہ ان کو کیسے ریپلیس کریں گے. اور اگر خان کا یہ فیصلہ ہے کہ انہوں نے سی ایم صاحب کو بدلنا ہے تو یہ پہلی دفعہ تھوڑی ہوگا کہ اسد خان نے ریپلیس نہیں کیا تھا، حماد اظہر کو نہیں کیا تھا، سوائے شفیق محمود کے شہریار افریدی کو سب کی منسٹریاں بدلی تھی. دیکھیں یہ کوئی گھر سے نہیں لے کے آتا، یہ منسٹری خان کے ثوابدید پہ ہیں. And if he feels کہ علی امین can do a better job elsewhere, then let him decide. ٹھیک ہے. خرم صاحب آپ کی خبریں کیا کہتی ہیں؟ نہیں، ہم سن رہے ہیں اور غالب گمان ہے. ایک تو چیزیں سن رہے ہیں نا، تو ایک غالب گمان یہ ہے کہ یہ خبر کچھ اس طرح کی واقعی ہے، اور آفٹر عید یہ علی امین خان کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے. اب اس کوشش میں کامیاب کتنے ہوتے ہیں؟ کیا اس وقت ان کی اتنی پوزیشن ہے کہ علی امین خان ول سے کہ بھائی اور میں جا رہا ہوں؟ میرے خیال میں اگین ایک نیا ٹگ آف وار شروع ہوگا. تو کیا کارکردگی نہیں دکھا سکے وہ؟ میں کہتا ہوں اگر کارکردگی کو چھوڑیں، اگر پارٹی کے لیے کارکردگی دکھائی ہے تو دکھائی علی امین نے. یعنی جو بندوں کو اکٹھا کر کے جو ڈیمانڈز پارٹی کی ان کی تھیں
اس کو تو علی امین پورا کرتا رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن علی امین کو تبدیل کون کرانا چاہتا ہے؟ کیا اس کو پارٹی تبدیل کرانا چاہتی ہے؟ کیا اس کو جو ان کی سی ہے وہ تبدیل کرانا چاہتے ہیں؟ نہیں. پارٹی علی امین کی تبدیلی کا جو فیصلہ ہے وہ ان کا میرے خیال میں عمران خان کا ذاتی اور ان کی مسز کا فیصلہ ہے جو ہم سنتے ہیں. اچھا, تو یہ ایک نئی ٹگ آف وار آفٹر عید شروع ہوگی. لیکن علی امین کو ان کی مسز تو غیر سیاسی ہیں, وہ تو پالیٹکس میں انٹرفیئر ہی نہیں کرتی. ابھی شاندانہ بہن نے ذکر کیا 26 کا, جو انہوں نے کہا کہ وہ اسلام آباد آئی تھیں اور کنٹینر کے اوپر جب پوری پارٹی کو لیڈ کیا تو وہ سیاست تو نہ رہی نا. آپ سیاسی بن جاتے ہیں اور آپ نے سیاسی بن کے دکھایا اور آپ کا سیاسی رول ہے, سیٹ ہے یا نہیں ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن میرا جو اس پہ کنکلوڈنگ ریمارکس ہیں وہ یہ ہیں کہ علی امین کو ہٹانے پہ علی امین کا یہ ایک ٹگ آف وار ہوگی اور علی امین آئی تھنک ہی ول ریزسٹ, اور یہ آسان تو اگر خان صاحب ان کو ہٹانا چاہیں گے تو علی امین صاحب زبردستی ریزسٹ کیسے کر سکتے؟ نہیں, سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. اچھا. اب وہ سچویشن تو نہیں ہے جب آپ ہر وقت ایک اسٹرینتھ کی پوزیشن میں تھے. اور علی امین کے ساتھ والے کیا علی امین کو ہٹانا چاہیں گے؟ علی امین کے ساتھ جو منسٹرز چل رہے ہیں, جو علی امین کے ساتھ اس وقت لوگ جڑے ہوئے ہیں, لیکن وہ گروپنگ بھی تو ہے نا خرم بھائی, گروپنگ بھی تو ہے. تو وہی کہہ رہا ہوں نا کہ کون سا گروپ کامیاب ہوتا ہے. بات تو یہی ہے نا کہ گروپس ہیں, علی امین فرد واحد نہیں ہے. علی امین کا ایک پورا گروپ موجود ہے. کیا دوسرا گروپ اس کو ہٹا سکتا ہے؟ کیا علی امین بالکل جا کے کہہ دے گا کہ آپ نے مجھے یہ استعفیٰ دے دیا اور میں نے قبول کر لیا؟ کہانی شروع ہی اس وقت ہوگی علی امین کیا کرتا ہے. ٹھیک ہے, دونوں مہمان میرے ساتھ موجود ہیں, آپ سے ملاقات ہوگی شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, خرم حمید روکھڑی اور شاندانہ گلزار میرے ساتھ موجود ہیں. اچھا شاندانہ صاحب, ہم ذرا علی امین صاحب سے آگے بڑھتے ہیں. آپ ظاہر بات ہے پارٹی کے اندر کی انفارمیشن آپ کے پاس ہوتی ہے, تو یہ جو آپ کی پارٹی کے اندر فارورڈ بلاک کے حوالے سے شیر افضل مربت صاحب اور کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں, آپ تصدیق کرتی ہیں کہ فارورڈ بلاک بہت جلد بننے والا ہے؟ اور دوسری بات ہے کہ جس طرح کی پارٹی کس طرح پہ پوزیشن ہے, آپ کے لیڈر جیل میں ہیں اور آپ لوگ کوشش کریں کہ جیل سے باہر آ جائیں, تو اگر آپ لوگوں نے احتجاج بھی کرنا ہے, مولانا صاحب کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے اور احتجاج کے لیے آپ لوگ باہر آئیں گے, لیکن اپنی پارٹی میں اگر آپ کے اتنے اختلافات ہوں گے, فارورڈ بلاک بن جائیں گے, تو پھر آپ لوگ کیسے اسٹرینتھ شو کریں گے, کیسے آپ لوگ احتجاج کو کامیاب بنائیں گے اگر خود اتنے ڈفرینسز ہوں گے؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب. دیکھیے, 2-3 باتیں آپ نے کر دی, میں تینوں کا جواب دیتی ہوں. سب سے پہلے جو ہم نے احتجاج کرنا ہے اس کی تو تیاری سٹارٹ ہو چکی ہے. جنید اکبر جو ہمارے کے پی کے تنظیمی صدر ہیں, انہوں نے صاف صاف بتا دیا کہ میں کے پی ایم این اے اور این ڈی اے سے نہ سنوں, تو کہ عمرے پہ چلا گیا, کسی کو 3 گھنٹے پہلے اٹھا لیا, کسی کو 1 رات پہلے اٹھا لیا, یہ ڈرامے نہ ہو تو اپنی ساری آپ لوگ ضمانتیں کرتے ہیں. میں پرسوں بھی ضمانت کرائی ہے, کل بھی کرائی, اور اگلے ہفتے بعد امیجیٹلی کروا رہی ہوں. تو میں باقیوں کا تو نہیں کہہ سکتی. ہم احتجاج کی ہیں. میں نے الحمدللہ میرے جتنے بھی لوگ اریسٹ ہوئے تھے 4 اکتوبر میں, 26 الحمدللہ ہم گھر لے آئے خیر سلامت سے. ہم شروع ہے. دوسری بات دیکھیں, یہ تو سی آئی اے کی ایک پرانی پلے بک ہے, اور ہم جیسے میٹرک ملک میں تو یہی ہوتا ہے کہ پرانا کاپی پیسٹ چلتا ہے. جو بھٹو صاحب کے ساتھ ان لوگوں نے کیا, یہ خان صاحب کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور صاحب کی شہادت کبھی بھی نہ ہوتی, کیونکہ ان سے بڑی پارٹی دنیا میں مطلب پاکستان میں نہیں تھی. لیکن تو وہی کرنا تھا جو انہوں نے کرنا تھا, جو ان کو آرڈر آیا تھا جنزیا سے. لیکن اگر پارٹی لیڈرز تھوڑی سی ہمت کرتے, تھوڑا سا ریبیلین کرتے, تھوڑی سی مزاحمت کرتے, اینڈ دس از واٹ یو سی ان پی ٹی آئی رائٹ ناؤ. دی ریزن آپ کہتے ہیں کہ فورورڈ بلاک اور بیکورڈ بلاک اور سائڈ ورڈ بلاک, میں روایتی سیاستدان کو معذرت کے ساتھ زیرو ٹو بٹانڈا کے. شاندانہ, آپ کو لگتا ہے 2 دن پہلے پچھلے ہفتے شیر افضل مربت صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود تھے, تو وہ کچھ اچھے لوگوں کا ذکر کر رہے تھے, تو میں نے کہا کون کون ہے جو آپ کے خلاف نہیں ہے؟ وہ نام تو نہیں لے رہے تھے, تو میں نے کہا چلے ان کا نام لے دیں جو آپ کے حق میں تھے. تو انہوں نے کچھ لوگوں کا نام لیا, بیرسٹر گوہر کا, 1-2 اور لوگوں کا, اور آپ کا نام بھی لیا کہ آپ ان کو مناسب لگتی ہیں, آپ کسی کے خلاف سازش نہیں کرتی ہیں پارٹی میں. باقی سب کو انہوں نے سازش ہی کہہ دیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ شیر افضل مربت صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے؟ جو مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ کھڑا ہو اس کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے؟ کیونکہ وہ پچھلی بار ٹوٹ گئی, تو میں صرف ڈائریکٹ اس بات پہ آ جاتی ہوں. دیکھیں, شیر افضل صاحب کے بارے میں خان نے بھی کبھی بھی نہیں کہا کہ یا غدار ہے, یا 2 نمبری ہے, یا چھپتا ہے ڈیوٹی سے یا رسپانسبلٹی سے. خان صاحب نے جو ان پہ قدغن لگائی ہے وہ ہے ڈسپلن کی. آن پرائیویٹ نوٹ, شیر افضل صاحب میرے بھائی ہیں, اور صرف اس وجہ سے, میں تو ان کو بچپن سے نہیں جانتی, میرے منہ کس وجہ سے, کی بیوی سے, ان کے بچوں سے, ان کی بیٹی سے میری اٹھک بیٹھک ہے. کیونکہ جب ہم سب کو اٹھایا گیا, جیلوں میں لے کے گئے, تمام جو
पोजीशन होल्डर्स है वो यहाँ अंडरग्राउंड थे या खुद ठीक है, ठीक है, मोहम्मद जेल में था, जुनैद जेल में था, असद कैसर था। तो उसने मेरे लिए इतनी मेहनत की जो और कोई कर नहीं सकता था। उसने मेरी माँ पे पर्दे वाला हाथ रखा। मैं तो हमेशा बता रहा हूँ कि कर तो नहीं उतरेगा, लेकिन उनको भी मैंने भी रिक्वेस्ट की कि देखिए इस वक्त खान साहब जेल में हैं, आपके साथ जो हुआ इसमें बेशक ज्यादती है, लेकिन you have to look at the bigger interest and the bigger interest right now is Pakistan. खान के निकलने तक पाकिस्तान को वापस सलामती, आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या हाल है, मेरा सुबह लहू लहान। So you have to be patient. तो मेरी यहाँ उनके साथ एक डिसएग्रीमेंट है, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, मैं हमेशा उनके साथ खड़ी रहूंगी अच्छे बुरे वक्त में, लेकिन आपका प्रोफेशनल डिसएग्रीमेंट हो सकता है, हम दोनों वकीलान हैं, और मेरा डिसएग्रीमेंट उनसे ये है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि आपके साथ ज्यादती हुई है, आपको सब्र करना पड़ेगा जब तक खान साहब नहीं निकलेंगे। और खान ने खुद उनकी ये कि वो गद्दार नहीं है, वो डिसिप्लिन को नहीं मानते। ठीक है जी। खुरम साहब, आपका इस पे कमेंट किया, जिस तरह शेर अफजल मरवत साहब हैं, इस तरह के और भी बहुत से लोग हैं जिनके साथ ज्यादती हुई, पार्टी आप भी अपनी पार्टी में थे, आपके साथ भी जो कुछ हुआ आप उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। और सबसे बढ़कर फिर आगे जाके जब तहरीक इन्होंने चलानी है तो एक तो स्ट्रीट पावर पीटीआई के पास है, पीटीआई दावा करती है, फिर मौलाना साहब की ज़रूरत क्यों है? देखें, पैमाना जो होता है ना, जो तराजू है, किसी भी चीज़ को आप तराजू पे तोलते हैं। हम तो अपनी बात तो करते नहीं है, हमारे साथ तो जो इन्होंने किया उसके बाद हमने इनके आगे स्टैंड लिया और हम आज तक उस पर कायम हैं। ठीक है। और ना हम कभी वापस लौट के गए, और ना हम अपने उस जो हमने जो किया था उससे हमने कहा कि हमने गलत किया। एंड दे नो इट, इमरान खान एग्जैक्टली नोज के क्या किया उसने हमारे साथ, इसलिए अब मेरी ज़ात को तो मैं डिस्कस ही नहीं करूँगा। हमने जो स्टैंड लिया हम उस पर कायम है, और ये वो आप डिसीजंस होते हैं जिनके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, लेकिन हमारा ये नहीं है कि जैसे शेर अफजल खान कहे कि इधर है ये उधर है, हमारा तो केस आप वो डिस्कस नहीं कर सकते। शेर अफजल की रही बात, तो शेर अफजल इनके लिए एक कारामद आदमी था। शेर अफजल ने इनकी मूवमेंट को उस वक्त जब इनको ज़रूरत थी उसने मैक्सिमम इनपुट दे के उस मूवमेंट को खड़ा किया। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर तहम्मुल, बर्दाश्त और एक नज़्म ज़ब्त होता है। आप ये कोई फौज नहीं है या कोई ऐसा इदारा नहीं है कि जिसमें यस और नो पर ही आप चलेंगे, या कोई आप एक डिसिप्लिन वर्दी पहन के नहीं खड़े हुए। ये पॉलिटिकल पार्टी है जहाँ पर कोई गलत बात भी कहेगा, कोई ठीक बात भी कहेगा, कोई लेफ्ट पे जाएगा, कोई राइट पे जाएगा। इनको शेर अफजल को बर्दाश्त करना चाहिए था। शेर अफजल बहुतों से बर्दाश्त नहीं होगा, बहुतों से बर्दाश्त होगा। तो अब हर आने वाले दिन शेर अफजल विल गो अगेंस्ट देम, और वो मेरे ख्याल में ज़्यादा ज़हीन है हमारी निस्बत के अगेंस्ट भी है और साथ अपने आप को जोड़ के भी चल रहा है। तो शेर अफजल तो इस वक्त एक मजलूम की कैफियत मेरे प्रोग्राम में लास्ट वीक कह करके कि मैं कभी खान साहब से मुलाकात नहीं करूंगा, बहुत दिल बर्दाश्ता थे, और कहते पहली बार निकाला, दूसरी बार निकाला, बार बार निकाल देते हैं। तो अब जब तक खान साहब खुद मुझे कॉल नहीं करेंगे, मुझसे रब्ता नहीं करेंगे, मेरी मुलाकात के लिए मुझे बुलाया नहीं जाएगा, मैं उनसे रब्ता नहीं करूंगा। देखें, वो उसकी मर्जी है, वो उसकी मर्जी है। अगर उसका बड़ापन है वो जाए, अगर बुलाए वो उसको, शेर अफजल को की ये बड़ापन शेर अफजल का है कि अगर उसको बुलाता है इमरान खान और ये चला जाता है, उसका बड़ापन है, तो इट्स अप टू हिम। लेकिन ये खेल शुरू होगा आगे और मजीद बढ़ेगा। पार्टीज को जोड़ा जाता है, पार्टीज बचाई जाती हैं, पार्टीज को साथ लेकर चला जाता है, उनको धिक्के दे के निकालना, बाहर करना, इज्जत नफ्स को मजबूर नहीं किया जाता। तो शेर अफजल का बड़ापन है अभी भी, अगर वो चला जाए वापस। ठीक है। शानदाना साहिबा, फिर ईद के बाद हम क्या देख रहे हैं, क्योंकि अब ईद आने में कुछ दिन रह गए हैं, तो हम तब से सुन रहे हैं पूरे रमज़ान में, बल्कि रमज़ान से पहले, कि ईद के बाद बहुत बड़ा एहतजाज होगा अडियाला जेल का दरवाज़ा खुलने के लिए। तो मौलाना साहब को तो अभी तक आप लोग मना नहीं सके। देखिए डॉक्टर साहिबा, मौलाना साहब एक बहुत पुराने मंजे हुए शातिर सियासतदान है, वो वही करेंगे जो UIF के लिए जरूरी है। हमारी तहरीक का नाम है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, नॉट तहफ़्फ़ुज़ इमरान खान और तहफ़्फ़ुज़ पीटी। तो चलेगा इस तहरीक में उसका अपना होगा, जो नहीं चलेगा वो खुद अवाम को जवाब दे होगा। साहब आए 100 नहीं भी आते, इट डजंट मैटर। अल्हम्दुलिल्लाह PTI has right now 90% of Pakistan's population. आप मेरी बात बिल्कुल मत माने, go out on the street, ask the people and what they will tell you. तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इमरान वाहिद सच्चा अच्छा, लेकिन शानदाना, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, ठीक है, बहुत से लोग आपके साथ होंगे, मैं आपकी बात से अग्री करती हूँ, जारी बात है, जो आपका सपोर्टर होगा, फॉलोअर होगा, वोटर होगा, आपके साथ होगा। लेकिन उनमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपकी पार्टी की जो स्ट्रैटेजी है, जो अब लोग हैं जिनके हाथ में पार्टी है, उनके फैसले, उस पर तनकीद भी कर रहे हैं।
نیچرلی ڈیموکریٹک پارٹی میں تو یہی ہوگا. یہ پیپل یہاں تھوڑی ہے کہ ہم سجدے کریں گے اپنے لیڈرز کو, ان کے بٹوے اٹھائیں گے, ان کو تعریفیں کریں گے. آپ کے جو عام فالوورز ہیں جو ہمیں مل جاتے ہیں کہیں باہر, آپ کو زیادہ ملتے ہوں گے, ظاہر بات آپ لوگ سیاسی لوگ ہیں, وہ بڑا غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں کہ پارٹی کی جو فیصلے کیے جا رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں کیے جا رہے. That is what democracy is all about. As I said, یہ پارٹی ادی فریال تالپور یا مریم نواز نہیں چلا رہی ہے, عمران خان کی یا بیٹی یا بہن کوئی نہیں چلا رہا. چلا کون رہا ہے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی نا. سوری, چلا کون رہا ہے پی ٹی آئی اس ٹائم پہ, یہ ذرا بتا دیں. I think جس کو نہیں سمجھ آ رہی نا وہ بھی سمجھ جائے گا, یہ پارٹی صرف عمران خان چلا رہا ہے. That's it. ٹھیک ہے, تو روکڑی صاحب آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں شاندانہ صاحبہ کی بات سے کہ صرف عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں بیٹھ کے اس پارٹی کو چلا رہے ہیں, یا نیچے والے اپنے بھی ڈیسیژنز لے سکتے ہیں؟ نہیں, نیچے والوں کی حیثیت ہی نہیں. ٹھیک ہے, ان کی بہن نے کہا ڈیموکریٹک پارٹی ہے, ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر فرد واحد, پارٹی میں آپس میں سب متفق کیوں رہتے ہیں, ایک پیج پر کیوں نہیں ہوتے؟ اس نے کہہ دیا, اس نے کہا بات ہوتی کیا اور کیا بن کے باہر آتی ہے. فرد واحد کی یہ ڈکٹیٹرشپ تو ہے نہیں اس پارٹی میں. جتنے بھی باہر پھر رہے ہیں ان کی واقعی کوئی حیثیت نہیں. تو میرے ایک سوال کا جواب دیں, مجھے یاد آ گیا فواد چودھری صاحب اور شعیب شاہین صاحب کی جو پچھلے دنوں میں لڑائی ہوئی تھی, تو خبر سامنے آئی تھی کہ فواد چودھری صاحب نے شعیب شاہین صاحب کو مارا اس لیے تھا کیونکہ شعیب شاہین صاحب آ کے کہتے تھے کہ خان صاحب آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں بھگوڑے ہیں. تو وہ آپ کو پتہ ہے فواد چودھری بڑے دبنگ ہیں, انہوں نے جا کے پوچھ لیا خان صاحب سے, اب ہر کوئی تو دبنگ نہیں ہوتا, تو وہاں سے بات کیا ہوتی. خان صاحب نے کہا میں نے تو آپ کے بارے میں ایسا نہیں بولا. شعیب شاہین صاحب پنک کو ریڈ کر کے ریڈ کو میرون کر کے بتا رہے تھے. تو ایسے صرف یہ ایک شعیب شاہین یا ایک فواد کی کہانی نہیں ہے, آپ اس بات پہ غور کریں. میں گزارش سنیں, یہ ہیں بچوں, شاندانہ بھی اگری کریں گے اس بات, یہ ہیں بچوں والی باتیں. جی جی, یہ بچپن ہے, یہ کوئی سنجیدگی. لیڈر کا نام لے کے کچھ بھی کہہ دے کہ لیڈر تمہیں بھگوڑا کہہ رہے, فلاں کو یہ کہہ رہے, فلاں کو وہ کہہ رہے, بعد میں مکر گئے. عمران خان کی عادت ہے وہ کہتا ہے. اچھا, اور بعد میں انہوں نے کہا اور بعد میں مکر جاتے ہیں, بھی کہنا چاہ رہے ہیں 100%. ہم یعنی عمران خان کی عادت ہے کہ جس نے کان میں کو کہہ دیا اس نے اس کے بارے میں غلط بات کہہ دی, اس نے آ کے کہا تو اس نے کہا, یہ عادت ہے. لیکن یہ سنجیدگی نہیں ہے. آپ نے کیا کہ درست فیصلے اور غلط فیصلے. آپ عمران خان صاحب کو غیر سنجیدہ کہہ رہے ہیں سارے. ہاں تو عمران خان کو کہہ رہا ہوں نا. تو مزاج کون بناتا ہے؟ مزاج ہم جب اگر 10 بندے بیٹھے ہوں تو مزاج کون بنائے گا؟ کسی بھی گروہ کا, کسی بھی جماعت کا مزاج کیسے بنے گا؟ سنجیدگی کا یا غیر سنجیدگی کا؟ اصل چیز یہ ہے جو آپ نے کہا کہ درست فیصلے اور غلط فیصلے. اگر غلط فیصلوں کا تسلسل ہو اور غلط فیصلے انڈیویجولز کو بھی ہارم کر رہے ہوں اور آپ کی گورنمنٹ کی جو ریاست کو بھی ہارم کر رہے ہوں, تو آپ کے ان غلط فیصلوں کا تسلسل الٹیمیٹلی پارٹی کو نقصان پہنچاتا ہے. آپ چاہے اس کو ایک پذیرائی بھی ملتی رہے کچھ لوگوں کے درمیان, یا کچھ لوگ اس کو انڈورس بھی کرتے رہیں, لیکن الٹیمیٹلی پارٹی نقصان اٹھاتی ہے. ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد کے فیصلے آپ دیکھ لیں, چھوڑ دیں, ترازو پہ رکھ لیں. ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد کے فیصلے, ایک فیصلے کو دیکھیں اور آپ دیکھیں کہ ان کے غلط فیصلوں کا نقصان نہ صرف ان کو خود ہوا بلکہ ملک کو ہوا اور ہو رہا ہے, اور آگے بھی یہ غلط فیصلوں پر تلے ہوئے ہیں. آپ نے ذکر کیا مولانا فضل الرحمان خان کا. مولانا فضل الرحمان خان ان کو اسی طرح ہی غیر سنجیدہ لیتے ہیں جیسے ہم کہہ رہے ہیں. ٹھیک, یعنی مولانا صاحب ان کا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. مولانا صاحب کے پاس یہ لوگ گئے, مولانا صاحب اس کا مطلب ابھی تک انہوں نے لارے پہ رکھا ہوا. نو, مولانا نے ان کو پورا دروازہ کھولا, دل سے لگایا. 26 امینڈمنٹ کے وقت ہاتھ کیوں نہیں پکڑا رہے؟ نہیں, 26 امینڈمنٹ کے وقت جب مولانا صاحب کے ساتھ انہوں نے عہد و پیمان کیے, معاملات طے کر دیے, اور جا کر جب جا کے انہوں نے سائٹ پکڑ لی اور مولانا کو ڈچ کیا, اس کے بعد مولانا ان کو سنجیدہ نہیں لیتے. تو ابھی جو مولانا صاحب سے امیدیں لگائی ہوئی ہیں, نہیں, مولانا سے ان کی امیدیں بادشاہ لوگ ہیں کہ یہ مولانا سے امیدیں لگائیں گے. مولانا کے علاوہ دے تھنک کہ ان کے پاس ہے کچھ نہیں. مولانا ول نیور بیکم. ان کے فالوور تو ہیں نا, مولانا کے ہیں, پی ٹی آئی کے اپنے فالوورز. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ آج عید آ گئی ہے نا, انہوں نے احتجاج کا اعلان کیا ہوا ہے عید کے بعد, وہ 10 دن رہ گئے نا. ان کو بتائیں اپنے فالوورز لے کے احتجاج کے لیے. چلیں یہاں پہ تھوڑا سا میرے خیال سے اگر ہم بیلنس کر کے بات کریں, ٹھیک ہے, ان کے بہت سے مسائل ہوں گے, لیکن احتجاج کے لیے جتنی رکاوٹیں کھڑی کر دی جاتی ہیں, نہیں تو پھر ان کے لوگ اکثر رکاوٹوں سے باہر نہیں آ پاتے نا, پھر وہاں پہ ان کا موقف اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ ہم آنا چاہ رہے ہیں, ہمیں ہماری رکاوٹوں کی وجہ سے روک دیا جاتا ہے. ایندھن نہیں ہیں لوگ, ان کے تندوروں کا ایندھن نہیں ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے رکاوٹیں بھی ہوں اور پھر بھی یہ لوگ آئیں. لوگ ایندھن نہیں ہیں. ان کے ایم این ایز کے بچے, یہ خود ان کے اپنے خاندان یہ نہیں ہوتے. لوگ ایندھن نہیں ہیں. لوگ کیوں آئیں گے, کیوں اپنے اوپر کیسز بنوائیں گے؟ آپ کہہ رہے لیڈر کے اپنے بچے آ جائیں. لیڈر جب دیکھیں غلط فیصلے,
एक दफा मानेगी पार्टी, दूसरी दफा मानेगी, चौथी दफा मानेगी। देखिए यूनिवर्सिटी के बच्चे, किसी को क्या शौक है कि वो गलत इस्तेमाल होकर किसी पर्चे के अंदर कट जाए और कल उसको एडमिशन कहीं ना मिले। ठीक है, ये बात आपकी बिल्कुल लोग सही है, इनके साथ नहीं निकलेंगे। अब ये है ना 9 मई के हवाले से बात की जाए, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं वहां तक आपसे एग्री करती हूँ। ठीक है, लेकिन सर मौलाना साहब भी तो मदरसे के बच्चों को लेकर आते हैं। कभी भी मौलाना का एहतजाज तोड़ फोड़ वाला नहीं, तोड़ फोड़ नहीं होता, लेकिन उनके साथ मदरसे के बच्चे आते हैं, नहीं आते? आते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अभी भी मौलाना अगर कॉल दे तो मौलाना इज द ओनली वन। आपका कहने का मकसद है कि पूरा मन एहतजाज हो तो ठीक है। आप देखिए ना कि आपका फैसला कैसा है, ठीक है, एहतजाज किस लिए है, आपका फैसला क्या है, आपके गलत फैसलों का नतायज मुल्क भी भुगतता है, वहां भी भुगतती है। शानदाना, आप कुछ कमेंट करना चाहे खुरम भाई की बात पे तो आप कर सकते हैं। दूसरा, ये जो बिलावल साहब ने सालिसी का मीडिएटर का किरदार अदा करने की पेशकश की, उस पर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है, क्या मौकिफ है, कैसे देखते हैं आप, पेशकश को कबूल करते हैं? देखिए, ना पार्टी की कोर कमेटी में हो ना पॉलिटिकल कमेटी में, तो पार्टी जो फैसला करेगी वो करेगी, हम उसको फॉलो करेंगे। रही बात याद रखें, पुराना पाकिस्तान जो था ना, वो माहौल और मूड और इकट्ठे चलना, ये सारा पुराना पाकिस्तान का काम है। हमने मूड बनाने, हमें दिमाग नहीं बनाने, हमें पता है हमें क्या करना है। इमरान खान इंशाल्लाह पाकिस्तान को बनाएगा। ये पुरानी पार्टियां इसलिए तबाह बर्बाद हो चुकी हैं, दे वेस्टेड देयर एनर्जीज in trying to convince people कि 77 साल की गुर्बत लोगों के लिए अच्छी है। ये 77 साल से जो लोगों को राग अलापते हैं कि हम जहाज में जाएंगे और आप में 10, 15, 20 हजार कमा के शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहें, वो चूरन अभी दिखने नहीं वाला। आई डू नॉट डिफेंड, सही कहा रोकड़ी साहब ने, जो बादशाह लोग हैं, बिल्कुल इमरान खान बादशाह, इसमें कोई शक नहीं है, और वो दुनिया मानती है। वो सिर्फ पहले तो आलम इस्लाम की बात थी, फलस्तीन से एक प्रोटेस्ट आया था कि अगर इमरान खान जेल में लाता तो आज फलस्तीन में जेनोसाइड ना हो रहा था। ये बहुत बड़ी बात है। अब ग्लोब उठ गया है कि इस आदमी के साथ जो हो रहा है वो ज्यादती है, और वो ज्यादती इसलिए हो रही है कि जब 74 यानी 74 साल हुए थे पाकिस्तान की आज़ादी के, तो पहली दफ़ा पाकिस्तान में एक ग्लिमर नजर आई थी कि शायद हमने जो किस्मतें पाकिस्तान में लोगों की बनाई दी हैं कि ड्राइवर का बेटा ड्राइवर होगा, बावर्ची का बेटा बावर्ची होगा, वजीर आजम का बेटा वजीर आजम होगा, ये मोल्ड इमरान खान ने तोड़ दिया है। और ये आप याद रखिए, पीटीआई हो ना हो, पॉलिटिकल पार्टीज कम एंड गो, बट दिस कंट्री हैज टू स्टे, एंड आई कैन अश्योर यू, मौलाना हो गए, XYZ हो गया, इमरान खान को किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि सारा पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा है। ठीक है, खुरम साहब का लास्ट कमेंट। नहीं, पाकिस्तान इमरान खान के साथ कहाँ खड़ा है, और खड़ा होकर क्या कमाल कर लिया हमने। हम फिर गलत फैसले और सही फैसले, मेरा जो तज्जिया है कि ये हमेशा गलत फैसले लेते रहेंगे, और तमाम और जो लोग इनसे मोहब्बत करते हैं, ये उनकी मोहब्बत को भी गलत एक्सप्लॉइट करके उनका नुकसान करते रहेंगे, और अल्टीमेटली डिल्यूट होते जाएंगे जैसे होते जा रहे हैं। ठीक है जी, चलिए, बहुत शुक्रिया जी खुरम हमीद रोकड़ी साहब, शानदार आप दोनों का। और नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं बात करूंगी हमारे हमसाया मुल्क भारत के हवाले से, उनकी खुफिया एजेंसी जिसकी करतूतें किसी से ढकी छुपी नहीं है, बहुत बार एक्सपोज हुई रॉ, बहुत बार इसके जो असल इल्जाम में बेनकाब हुए दुनिया के सामने आए। एक बार फिर से जो भारत की खुफिया एजेंसी रॉ है, बदनामे ज़माना एजेंसी रॉ है, उसके खुफिया इल्जाम जो हैं वो सबके सामने आ रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूंगी कि भारत जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलवाने में बड़ा फख्र महसूस करता है, हकीकत में जमहूरियत के दावेदार का असल किरदार एक सियासी ठग का है। बिल्कुल सही सुना आपने, भारत का रावण चेहरा एक बार फिर से आलमी सतह पर बेनकाब हो गया है। अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी की ताज़ा तरीन रिपोर्ट ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की दहशतगर्दाना सरगर्मियों को न सिर्फ बेनकाब कर दिया, बल्कि इस पर सख्त पाबंदियां आयद करने की सिफारिश कर दी है। इस रिपोर्ट के इंकशाफात किसी धमाके से कम नहीं, जिसमें वाज़ेह तौर पर बताया गया कि रॉ सिर्फ एक इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं, बल्कि एक मुनज़्ज़म दहशतगर्द तंजीम के तौर पर काम करती है। भारत में अक़लियतों पर मुज़ालिम, मावरा अदालत कत्ल, टारगेट किलिंग, बैनुल-अक़वामी सतह पर सिख, मुसलमान, दीगर अक़लियतों को दबाने के लिए खुफिया ऑपरेशन में मुलव्विस होना इस एजेंसी के रोजमर्रा के मामूलात में शामिल है। भारत खुद को आलमी सतह पर जमहूरियत और इंसानी हकूक का चैंपियन करार देता है, लेकिन हकीकत यह है कि वहां अक़लियतों की जिंदगियां अजीरन बना दी गई हैं। 25 मार्च 2025 को जारी होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक भारत में नफरत अंगेज हमलों में 70% इजाफा हुआ। 1200 से ज्यादा केसेस में बराह रास्त रॉ के मुलव्विस होने के शवाहिद मौजूद हैं। 1100 से ज्यादा अक़लियती रहनुमाओं को निशाना बनाया गया। क्या यही है वो शानदार जमहूरियत जिसका ढिंडोरा मोदी सरकार दुनिया भर में पीटती है? और नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी का ये भारतीय मॉडल है। ये पहला मौका नहीं है कि रॉ की जो दहशतगर्दाना सरगर्मियां हैं
یہ منظر عام پر آئی ہیں. اس سے پہلے بھی کینیڈا، امریکہ، برطانیہ میں سکھ رہنماؤں کو نشانہ بنانے کی کوششوں کے انکشافات ہو چکے ہیں اور بھارت نے ہمیشہ اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے پروپیگنڈا کا سہارا لیا. مگر اس بار عالمی طاقتیں اس کے دھوکے میں نہیں آئیں. بھارتی میڈیا جھوٹ کا پروپیگنڈا اور چورن فیکٹری ہے. امریکی رپورٹ میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا کہ بھارتی حکومت کے اشاروں پر چلنے والے میڈیا عوام کو گمراہ کرنے میں پیش ہے. داخلی سطح پر جھوٹے مقدمات، سینسرشپ، خوف و ہراس کی فضا قائم کر کے مودی سرکار نے اختلاف رائے کا مکمل طور پہ گلا گھونٹ دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہی حرکات کسی مسلم ملک کی انٹیلیجنس ایجنسی کر رہی ہوتی تو کیا امریکہ اور یورپ اسی طرح خاموش رہتے؟ دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ کے دعوے داروں کی زبان اس معاملے پہ کیوں بند ہے؟ کیا بھارت کو اس لیے چھوٹ دی جا رہی کہ وہ مغربی مفادات کے تحفظ کے لیے ایک مہرہ ثابت ہو سکتا ہے؟ اس رپورٹ سے جو انکشافات ہیں اس کے بعد عالمی برادری کو آخر کیا اقدامات کرنے چاہیے، اور اس حوالے سے ہم بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں عبداللہ حمید گل صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں. بہت شکریہ عبداللہ بھائی جوائن کرنے کے لیے. تو عبداللہ بھائی، بھارت کا را کا جو چہرہ ہے، اصل چہرہ، وہ بڑی دفعہ آپ نے اور میں نے بڑے پروگرامز کیے، ہم بہت ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں. ابھی رپورٹ جو اس نے انکشافات کیے ہیں، تو کیا عالمی برادری اب بھی خاموش رہے گی صرف اس لیے کیونکہ جو مغربی جو ان کے مفادات ہیں اس کے لیے بھارت ایک مہرے کے طور پہ ثابت ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں کوئی آپ کو شک و شبہ کیوں ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ بھارت تو ایک مکروہ ملک ہے اور اس کے جو عزائم ہیں وہ دہشت گردانہ ہے، اور بھارت جو ہے وہ ایکسپورٹ آف ٹیررزم کر رہا ہے. دیکھیں، ایک ہوتا ہے دہشت گردی جو آپ کے ملک میں ہو رہی ہوتی ہے، ایک وہ دہشت گردی ہے جو آپ اپنے ملک سے باہر لے کے جا رہے ہیں، کینیڈا میں لے کے جا رہے ہیں، امریکہ میں لے کے جا رہے ہیں، پاکستان میں لے کے جا رہے ہیں، قطر میں لے کے جا رہے ہیں. ایسے ممالک کے اوپر اگر آپ نہیں قدغن لگائیں گے تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ نے دہشت گردی کا بھارت کو ایک لائسنس دے دیا ہے. سیدھی سی بات، جس طرح وہ جیمز بانڈ کی فلموں میں ہوتا تھا لائسنس ٹو کل، کہ وہ جیمز بانڈ کو اختیار تھا، وہ جس مرضی کو قتل کر دیتا تھا، اس کی کوئی پوچھ نہیں ہوتی تھی. اس لیے بھارت کو لائسنس ٹو کل دیا ہے، اس لیے کیونکہ امریکہ جو ہے وہ چائنا کی بڑھوتی نہیں دیکھ سکتا، اور پاکستان کا اس لیے مسئلہ ہے کیونکہ پاکستان چین کا جو ہے وہ نمبر 1 اتحادی ہے، اور یہ تمام جو سی پیک کا روٹ ہے یہ پاکستان سے گزر رہا ہے. اب بھارت کی جو صرف آپ اسی کو چھوڑ دیں جو رپورٹ کو ہے، آپ اس سے پہلے کی بات دیکھ لیں. آپ جو ہے وہ مالیگاؤں کا واقعہ دیکھ لیں، آپ جو جس طریقے سے سمجھوتا ایکسپریس کو جلانا دیکھ لیں، آپ دیگر جو رام مندر کی تعمیر اور جس طریقے سے بابری مسجد کو اور دیگر مساجد کو، اب جو سومناتھ کے حوالے سے جس طریقے سے وہاں جو اتنی قدیم مساجد کو جو ہے وہ مسمار کرنا، یہ تمام کیا ہو رہا ہے؟ بھارت جو ہے وہ کھل کھیل کے دہشت گردی کو ایکسپورٹ کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ جی میں ٹارگٹ کلنگ کرواتا ہوں پاکستان کے اندر، وہ کہتا ہے میں کینیڈا میں ٹارگٹ کلنگ کراتا ہوں. سکھوں کا وہ دشمن ہے، انسانیت کا وہ دشمن ہے. یہ وہ ملک ہے جو اپنے ہی ملک کے اندر جو ہے وہ برہمن جو ہوتے ہیں وہ انٹچیبلز ہوتے ہیں، اور جو دیگر قومیتیں ہیں جو کہ ہندو ہی ہیں، لیکن ان لوگوں کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ان کو ہاتھ لگانا جو ہے ان کا دھرم بھرشٹ ہو جاتا ہے، ان کا جو ہے وہ ناپاکی چھا جاتی ہے. غضب خدا کا آج کل کے گلوبل ولیج کے دور کے اندر ایک آدمی دوسرے کو ہاتھ لگاتا ہے، اس کے ہاتھ سے پانی پیتا ہے، آپ اندازہ کریں کہ وہ کہتا ہے کہ جی یہ تو انسان ہی نہیں ہے. عبداللہ بھائی، ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آتی، مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ دیکھیں ویزا پالیسیز کے حوالے سے ٹرمپ صاحب نے ظاہری بات ہے آ کر ایک بڑی ایک مشکل سی پوزیشن میں لوگوں کو ڈال دیا، اور سچویشن میں، اور خود بھی انہوں نے ظاہری بات ہے اپنے جو ووٹرز ہیں ان کا اعتماد جیتنے کے لیے، اپنے بڑا دبنگ لیڈر ثابت کرنے کے لیے، جو انہوں نے دعوے کیے ان پہ پورا اترنے کے لیے، اپنے شروع کے جو کچھ دن ہیں جو انہوں نے ایک اپنا ایجنڈا سیٹ کیا. ویسے اب ہم دیکھتے ہیں نا، اب ٹرمپ صاحب کو آئے ہوئے اتنے دن ہو گئے، آج ایک دن زیادہ ہو گیا، اب یہ کچھ کر دیا وہ کچھ کر دیا، ایسے ڈیسیژنز وہ لے رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ ذرا پاپولر ڈیسیژن اگر میں کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا، اور وہ ہیڈ لائنز کی زینت بنتے ہیں پوری دنیا میں. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ امریکی صدر کے جو فیصلے ہیں پوری دنیا پہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اثر انداز ہوں گے. جب ویزا پالیسی میں سختیوں کے حوالے سے بات ہوئی تو بھارت کا نام اس میں کیوں نہیں تھا؟ بھارت کی دہشت گردی کا نظر نہیں آتی ان کو؟ نہیں، بات دیکھیں جہاں تک تعلق ہے، آپ جس دن مودی اور ٹرمپ کی ملاقات ہوئی ہے تو مودی کو تحفہ کیا دیا؟ انہوں نے بیڑیاں پہنا کے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگا کے، فوجی جہاز کے اندر امریکنوں نے ڈیپورٹ کر دیا سینکڑوں جو بھارتی شہری تھے. 5 لاکھ تقریباً 35,000 جو ہیں وہ انلیگل امیگرینٹس جو ہیں وہ بھارت کی طرف سے وہ امریکہ میں رہ رہے ہیں. اب یہ ایک بھارت کے لیے، لیکن
देखें, भारत का एक मसला यह है कि उन्होंने जो अपना नेटवर्किंग है वो इतना मजबूत रखी हुई है कि वहाँ जो स्टाफ जॉब करते हैं, यानी कि जो असिस्टेंट हैं, पीए हैं, कोई टाइपराइटर ऑपरेटर हैं, कोई आईटी के लोग हैं, वो जो सेनेटर और कांग्रेसमैन हैं अमेरिका के अंदर, वो उनको असिस्ट करते हैं। इस वजह से जो भारतीय पॉलिसी है वो आप देखें, अभी जो तुलसी गैबर्ड है जो कि सीआईए की इंटेलिजेंस चीफ है, तुलसी गैबर्ड, मुझे नाम लेके मेरे ख्याल में मजीद बताने की जरूरत नहीं है, और वो भारत का भी दौरा करके आई है। भाई भारत का दौरा क्यों किया? आपने अफगानिस्तान से असला निकालना है तो उसके लिए तो आपको पाकिस्तान का रास्ता देखना है, ये भारत आपने जाके क्या करने की कोशिश की है? तो फिर इसका मतलब यह है, और माजी के अंदर कमला देवी हैरिस, ये उसका नहीं तो नाम अब्दुल्ला था, भाई आपने तो कमला मेरी दुखती देवी। रग पे पांव रख दिए। देखें, बीइंग अ पाकिस्तानी पैट्रियट, आप भी बड़े पैट्रियट है, मैं भी, और जितने भी देखने वाले नाजरीन हैं, अपने वतन से मोहब्बत किसको नहीं होती। जब शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी का मामला था तो तब तो बड़ा हमारा शुक्रिया भी अदा किया गया था, हमारे किरदार को सराहा गया था, और आपको याद होगा फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इजहार तशक्कुर किया। लेकिन उसके बाद ये वीजा पॉलिसी के हवाले से खबरें सामने आना शुरू हो गई। देखिए, मेरी इस सिलसिले में जो यहाँ उनकी नाज़िमुल अमूर हैं इस टाइम पे, उनसे नेटली उनसे मेरी मुलाकात हुई थी अफ्तार डिनर के ऊपर, और मैंने उनसे यही कहा था कि आप वीज़ा पॉलिसी के हवाले से क्या, तो उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि मामलात बेहतर हो जाएंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।